بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ سن 8 ہجری میں کل 4 غزوات، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ موتا اور غزوہ فتح مکہ ہوئے تھے، اور 11 سرایا: غالب بن عبداللہ، ذات اطلح، ذات عرق، سریہ موتا، ذات السلاسل، سیف البحر، محارب، خالد اول، سعد اشہلی، خالد دوم اور عمر بن العاص ہوئے تھے۔ فتح مکہ بروز جمعہ رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 1 جنوری 630 کو ہوا تھا۔ فتح مکہ کے سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام مقرر کیا تھا۔ قریش نے 8 ہجری کو معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ قریش نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا تھا اور اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی بھرپور مدد کی تھی۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے لڑائی میں حرم کعبہ میں پناہ لی تھی۔ بنو بکر نے شعبان 8 ہجری کو بنو خزاعہ پر حملہ کیا تھا۔ اس لڑائی میں بنو خزاعہ کے 30 آدمی مارے گئے تھے۔ بنو بکر کی حمایت قریش کے 2 سرداروں سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابو جہل نے کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ کے لوگ اس بات کی خبر لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لیے 3 شرائط کا اعلان کیا تھا۔ یہ 3 شرائط حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مکہ بھیجی تھیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے لوگوں کا خون بہا ادا کرنا۔ نمبر 2، بنو بکر کو سزا۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کا خاتمہ۔ ان میں سے ایک شرط قریش کو قبول کرنا تھی۔ بنو خزاعہ کے 40 آدمی فریاد رسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بنو خزاعہ کے آدمیوں کا پیشرو عمر بن سالم خزاعی تھا۔ قریش نے گھمنڈ میں آ کر معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعد میں جب قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا تھا۔ ابو سفیان مدینہ میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ جب ابو سفیان مکہ سے تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ جا رہے تھے تو مقام عصفان پر ایک شخص بدیل بن ورقہ ملا تھا۔ جب ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کو لپیٹ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، تم نے اس بستر کو مجھ پر ترجیح دی ہے؟ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی مشرک اور کافر اس پر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید سے انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار سننے کے بعد ابو سفیان نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کی تجدید کی درخواست کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ بنانا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد ابو سفیان نے حضرت کعب بن زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری کو پوشیدہ رکھنا چاہا تھا، لیکن ابو سفیان کے آگے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو فاش کر دیا تھا۔ حاطب بن ابی بلتعہ نے جس عورت کے ہاتھ خط بھیجا تھا، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کو اس عورت کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ 4 صحابہ کرام حضرت مقداد، حضرت ابو مرثد غنوہ، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ سارا نام کی عورت مقام رودہ خاک پر پکڑی گئی تھی۔ فتح مکہ کے لیے اسلامی لشکر 10 رمضان المبارک کو مکہ کی طرف کوچ کیا تھا۔ مدینہ میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام خشفہ پر پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ اس پڑاؤ پر 2 مشرکین ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ مخبری کے لیے آئے تھے۔ ابو سفیان بن حارث چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، جبکہ عبداللہ بن امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مقام مرزاران کے مقام پر خیمہ زد ہوئے تھے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیراداری اور طلع گردی پر مأمور کیا تھا۔ اسلامی لشکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کو مطلع کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مکہ کی تیاری کی خبر سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو روزہ سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خیال سے مقام قدیر پر افطار کیا تھا۔ مقام قدیر مکہ سے 72 میل کی مسافت پر ہے۔ اس رات مقام مرازداران پر ابو سفیان چھپ چھپا کر آیا تھا۔ ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی تھی۔ ابو سفیان نے 17 رمضان المبارک کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا۔ ابو سفیان جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی الفاظ کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے بطور معذرت کہے تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے: خدا کی قسم، بے شک خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی اور ہم ہی غلطی پر تھے۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سکھائے تھے۔ مرازداران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگل کے دن 17 رمضان المبارک کو مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے علمبردار تھے، آپ نے روانگی کے وقت الیوم یوم الملحمہ یعنی آج خونریزی کا دن ہے کی صدا لگائی تھی۔ اس غلطی کی پاداش میں آپ سے علم لے کر آپ کے بیٹے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدا سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ مقام قدا وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی ندا کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے تو اس وقت سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ میں داخلہ کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافروں کے دستہ سے مقابلہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے وقت مکہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ آپ کے مقابلے میں 12 کافر مارے گئے تھے اور 3 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ان شہید ہونے والوں میں سے اخنس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرے صحابی حضرت محمود بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی کے گھر جا کر غسل فرمایا تھا۔ بعد از غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الفتح ادا کی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے قبل لشکر اسلام کو مقام ذی طوا کے مقام پر ترتیب دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کا سردار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ کفار کے جس لشکر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکراؤ کیا تھا اس کے سربراہ صفوان بن سہیل اور اکرمہ بن ابو جہل تھے۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دیا تھا۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کے اعلان کے باوجود 10 افراد کو ان کے ہولناک جرائم کی پاداش میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان افراد میں سے 4 عورتیں ہندہ، فرتنی، قربیہ اور سارہ تھیں۔ ان میں سے 3 عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 6 مردوں میں سے عبداللہ بن ابی سرح، عبداللہ بن قتل، حویرث بن نفیل، مقیس بن سبابہ، اکرمہ بن ابو جہل اور بحر بن الاسود۔ ان میں سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح وہی لکھتے وقت قرآن پاک میں متبدل کرتا تھا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی جان بخشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر کی تھی۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے قتل کا حکم فرمایا تھا ان میں سے ایک شخص عبدالعزیٰ بن خنزل حرم میں اس حال میں پایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی جگہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کو مابین حجر اسود و مقام ابراہیم کے مقام پر قتل کیا گیا تھا۔ اسے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حویرث بن نفیل کو ہجرت کے وقت بحر بن اسود نے نیزہ مار کر حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل گرایا تھا۔
واجب القتل اشخاص میں سے اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا، اس نے یمن بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی بھی جان بخشی کی گئی۔ وحشی بن حرب جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وحشی نے بعد ازاں جنگ یمامہ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو قتل کر کے اپنا کفارہ ادا کیا۔ وحشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو اسی نیزہ حربہ سے پیٹ میں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو ان کے اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دکھائی تھی۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 جانی دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اور ان کی جان بخشی کر دی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ تھے۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سے گرایا تھا۔ حق آگے اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سے گرایا تھا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ سورہ فتح کی آیت کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے۔ خانہ کعبہ میں سب سے بڑا بت حبل تھا، جو کہ انسانی شکل کے جیسا تھا۔ خانہ کعبہ میں جو بت اونچائی پر تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر چڑھ کر گرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ کی دیوار سے لگی ہوئی تصاویر ہٹائی تھیں۔ خانہ کعبہ میں بتوں کی صفائی کے موقع پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ پر چڑھ کر نماز ظہر کی اذان دی تھی۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر طواف کعبہ کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ مشرف باسلام ہو گئے۔ فتح مکہ کے روز بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی لے کر پھر انہیں لوٹا دی تھی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک مقام حجون پر گاڑا تھا۔ یہ جھنڈا مبارک حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے گاڑا تھا۔ مقام حجون کا آج کل نام جنت معلیٰ ہے۔ اللہ کے گھر کو پاک کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طواف 20 رمضان کو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حیف پر قیام کیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی خدمت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی۔ فتح مکہ کے روز تقریباً سارے قریش مسلمان ہو گئے تھے۔ سب سے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت قحافہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ باب کعبہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے یہ سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو مجمع میں سے ایک آواز آئی تھی کہ ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ آواز سہیل بن عمر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کوہ صفا کے مقام پر خطبہ دیا تھا۔ کوہ صفا پر خطبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی آیت 13 تلاوت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی حرمت کے اعلان کے بعد اپنے حلیف بنو خزاعہ کی طرف مشرق کے حرم میں قتل کی دیت 100 اونٹوں سے ادا کی تھی۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو گوئی کرتا تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قصیدہ بانت بن سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اسے مرمت فرمائی تھی۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چادر مبارک 20,000 میں خریدی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت غیاث بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا امیر مقرر کیا۔ باور ہے کہ یہ انہی دنوں مسلمان ہوئے تھے۔ اس موقع پر فتح مکہ کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کو دینی معلم مقرر فرمایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت مقام صفا پر لی تھی۔ عورتوں سے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی تھی اور چند اونٹ اور بکریاں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ 8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوانے کا ارادہ کیا تو ایک خاتون سے فرمایا میرے لیے اپنے غلام سے ممبر تیار کرواؤ، تو اس خاتون نے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی سے ممبر تیار کروایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 15 دن قیام کیا تھا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن امیہ کے لیے امان طلب کی تھی۔ صفوان بن امیہ نے 2 ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کی مہلت دی تھی۔ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی امیر الحکیم نے اسلام قبول کیا اور اس نے اکرمہ بن ابو جہل کے معافی نامہ پیش کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو معاف کر دیا تھا۔ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل نے بعد از فتح حنین کے اسلام قبول کیا تھا۔